الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے بیچ میں جو اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں موت اور انتقال کے، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ریمائنڈر کے طور پر قرآن کریم میں 3 جگہ اس کو دہرایا. فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تم میں سے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہارا جو اجر ہوگا وہ پورا دے دیا جائے گا. یہ پارہ نمبر 4 کی آیت ہے. پارہ نمبر 21 ہے: کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ تم میں سے ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت ہے: کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ تم میں سے ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا ہوگا اور ہم تمہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کا حساب و کتاب ہوگا. یعنی موت اور موت کے بعد حساب کا تذکرہ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں 3 جگہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان کیے ہیں انتقال کر جانے والوں کے سلسلے میں، اس سلسلے کی یہ کڑی اور یہ جملہ آپ سن لیجئے. حضور نے فرمایا: اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی صرف خوبیاں بیان کیا کرو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس پوائنٹ پر بہت اہمیت کا حامل ہے یہ جملہ، اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو سیاست کے میدان میں بھی سرگرم رہا ہو، سیاست آج کل نام ہے دوسرے کے نقائص اور برائی بیان کرنے کا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے یہ جملہ یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے انتقال کر جانے والے کی بھلائیاں بیان کیا کرو. وجہ آپ نمٹ نہیں پاؤ گے. آپ جو کسی شخص کی جو برائی کرتے ہیں تو وہ شرعی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیبت کہتے ہیں. اس کو غیبت کہتے ہیں. ذکر اخاک ما یکرہہ، یہ ڈیفینیشن ہے غیبت کا. اور غیبت کی تعریف اور اس کا ڈیفینیشن اور اس کی پریبھاشا یہ ہے کہ ذکر اخاک ما یکرہہ، کہ کسی بندے کا، کسی بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر وہی تذکرہ اس کے سامنے کرو تو وہ اس کو ناپسند کرے، وہ اس کو ناپسند کرے. میری جو گفتگو ہے یا آپ کا یہاں روکا جانا ہے یا آپ کو جو میں سنا رہا ہوں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ اتنا کرٹیکل کیس ہو جائے گا کہ جسے آپ فیس نہیں کر سکیں. جی، تو اگر کسی وفات پا جانے والے شخص کی برائی آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غیبت ہے. غیبت حقوق العباد میں ہے، حقوق العباد میں سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیں گے کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ تمہارا اور اس بندے کا ہے، اس سے اپنا معاملہ کر لو، ہم چھوڑ دیں گے. یہ حقوق العباد میں. تو اب وہ انتقال کر چکا ہے. اب اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو یہ آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، گلے کی ہڈی بن جائے گی اور وہ موجود نہیں ہے، معاف کس سے کروائیں گے؟ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فل اسٹاپ کیا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے وفات پا جانے والے لوگوں کی صرف بھلائیاں بیان کیا کرو. اس کے علاوہ ان بھلائی بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ بھلائی بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں ساتھ. تو مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، وہاں سے ایک جنازہ گزرا. فاثنوا علیہ بخیر، تو جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے اس جنازے کی تعریف کی کہ بڑا اچھا، بڑا بھلا، بڑا کامیاب آدمی تھا. تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا: قد وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. فرماتے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک جنازہ گزرا. فاثنوا علیہ بشر،
تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، اس کی برائی بیان کی، تو پھر حضور نے فرمایا قد وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے دونوں تذکروں پر ایک ہی جیسا جملہ ارشاد فرمایا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ تم نے جس کی پہلے تعریف کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جس کی تم نے برائی کی تھی اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے گواہ ہو جو زمین پہ بکھرے ہوئے۔ تو اس لیے جس شخص کو لوگ جیسا کہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ویسا کر دیں گے، اس لیے پابند کیا جا رہا ہے کہ برائی سے زبان روک کر کے اور بھلائی کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح کا ایک عمل کیا تو دوسرے صحابی سے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من مسلم شہید لہ ثلاثۃ الا وجبت لہ الجنہ، کہ 3 مسلمان جس شخص کے لیے نیکی کی گواہی دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک سسٹم اور نظام ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ بخشا جائے، آپ اس میں تعاون کیجیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہاں تو پابندی ہو گئی ہے، اب ذرا زیادہ اہتمام کیجیے، یہاں برائی سے انہوں نے خود فل اسٹاپ کر دیا، یہاں تو خود ہی کیٹیگری طے کر دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ما من مسلم مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں وفات دیں اسے قبر کے تمام فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ وفات جمعے کے دن کی ہے، جمعے کی رات کی ہے، اس لیے کہ جمعہ کب شروع ہوا تھا؟ جمعہ شروع ہوا تھا 5:22 پہ، انتقال رات اور آگے بڑھ کر کے کسی وقت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح سے پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں رہتی، اس لیے کہ قبر کا جو مرحلہ ہے یہی سب سے اہم ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، اسی میں مینشن کر لیجئے اس کو بھی۔ قبر کا مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں آپ کی کیٹیگری طے ہوگی کہ آپ بلیک لسٹڈ ہیں یا آپ سنوائی کے لائق ہیں۔ بار بار یہ روایت آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں بچ گیا وہ بچتا چلا جائے گا، جو یہاں پھنس گیا پھنستا چلا جائے گا۔ وجہ یہاں پہ آپ کی کیٹیگری طے ہو جائے گی کہ آپ کس دفعہ کے مجرم ہیں، تعزیرات کی کون سی دفعہ آپ پر لگی۔ اور یہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، نمبر 1 رمضان المبارک میں وفات ہو جائے، نمبر 2 جمعے کے 24 گھنٹے کا دورانیہ آپ کو نصیب ہو جائے، تب یہ قبر کا جو یہ مرحلہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عنایت کر دیتے ہیں۔ پھر آخرت کا حساب بچتا ہے، اس حساب سے بچنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ مثلا ابھی آپ جب جنازہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے تمام زندوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے، تمام مردوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ بچا کوئی؟ اگر لگ گئی کلک کر گئی تو سب کے حق میں ہوگی نا۔ تو ابھی میدان محشر باقی ہے، میدان محشر سے پہلے اس طرح کی ارب نمازیں ہوں گی اور کھربوں لوگ اس طرح کی دعا کریں گے، کسی ایک کی تو کلک کر جائے گی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ہر امام دعا کرتا ہے کہ اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے، والمسلمین والمسلمات، تو اس طرح کی جو دعائیں ہیں اے اللہ تمام لوگوں کو۔ اب ہم لوگ جو لوگ بہت جاننے والے ہیں جب وہ قرآن کو بخشتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمام مومنین اور تمام مومنات کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو ہر شخص کا کھاتا اوپن ہے اس حوالے سے، از آدم اور تا امروز جتنے بھی لوگ گئے ہیں سب کے کھاتے اوپن ہے، سب میں جائے گا، سب میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہے کہ میدان محشر والا جو مرحلہ ہے اس میں پھر سفارش کرنے والے رشتہ دار، کوئی رشتے میں حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حاجی ہے، حاجی کے 400 ہیں اور حافظ کے 10 ہیں، تو وہاں اصل مرحلہ ہے قبر کا، اور اس میں ہماری ڈھیل ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہو، گھروں سے نکلنا شروع، لوگ چل چکے ہوں گے جہاں سے جنہیں آنا ہوگا، تو وہاں سے یہاں تک آنے کا یہ دورانیہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ہے کہ نہیں؟ اس بیچ میں آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک شخص کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، یہ پورا ٹائم یوٹیلائز کیجئے۔ اگر صرف سبحان اللہ پڑھتا چلا ہے کوئی ایک لہرہ سے، تو اکیلا مغفرت کا سامان کر دے گا۔ اگر کوئی الحمدللہ پڑھتا چلا ہے تو مغفرت کا سامان کر دے گا۔ اور اگر کہیں قرآن پڑھا ہوا ہے، سورہ یاسین 2-4 بار اس نے اگر دہرا دی، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا ہے کہ وَلْيَتْبَعْ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے جب اس کا انتقال ہو جائے۔ یہ حقوق میں سے فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ تو جو آدمی گھر سے چلا ہے، ایک آدمی کو اس نے آج کا ٹائم دیا ہے، تو وہ پورا ٹائم اس کے لیے اگر استعمال کر دے تو قبر کا مرحلہ یوں ہی آسان ہو جائے گا۔ تو قبر کے مرحلے کو آسان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں میں شرکت کا یہ نظام بتلایا ہے۔ اگر آن ورڈس یا طریقے کے مطابق ہم جنازوں میں شرکت کریں تو کسی بھی شخص کی مغفرت کا سامان کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم اس کی ہسٹری پر، اس کے اتہاس پر اور اس کے کردار پر، جس کا ہمیں حق نہیں ہے، ہم اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ ہم اس پر تبصرے کرتے ہیں جو نامناسب ہے۔ بہرحال بستی کا ایک سربراہ اور ہماری بستی کی شان نہیں ہمارے بیچ رہا ہے۔ ہر شخص کو جانا ہے، ہر شخص کو جانا ہے۔ اگر کسی کا روکا جانا نفع مند ہوتا تو امام الانبیاء کو روکا جانا تھا۔ بات سمجھ رہے تھے؟ جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب سارے صحابہ سراسیمہ تھے اور انکانشیس تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر ادھر دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو رینیول کیا انہی کے بیچ میں، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، میسنجر ہیں، دودت ہیں، پیغام لانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تم بھول رہے ہو کہ اس سے پہلے 1,24,000 آگے جا چکے ہیں، ان کو بھی جانا ہے۔ اب تمہیں اس پیغام پر قائم رہنا ہے۔ وہی صورتحال ہے، جانا ہر شخص کو ہوئی کتنا ہی بڑا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اچھی فکر کا شخص دینی اعتبار سے آگے آگے رہنے والا، میں بتلاؤں ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اچھو بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی تھے اور نسیم بھائی، اور وہ خود مجھے بلایا، کمرے میں بیٹھے، کچھ مسائل پر بات کرنی تھی۔ وہی فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 لوگ آئے تھے اور کچھ ایسے مسائل جو ہماری بستی کے اسٹیٹس کو داغدار کر رہے ہیں۔ 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ بڑی بے حیائی عام ہے، بے حیائی عام ہے کہ اب غیر مسلم لڑکیاں اور عورتیں بستی میں لا کر کے رکھی جا رہی ہیں، یا ہماری جو عورتیں ہیں یا ہمارے جو لڑکے ہیں وہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ رابطے اور اس میں ہیں، تو یہ بستی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے تھے کہ آپ فکر نہیں کرتے، آپ فکر نہیں کرتے، آپ فکر نہیں کرتے، یہ کون کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری جو اہم بات تھی وہ بھی میں بتلایا دے رہا ہوں، مرگھٹ میں جس طرح سے ہماری حصے داری ہو رہی ہے، جس طرح سے ہماری حصے داری ہے کہ ہر وقت وہاں بھیڑ کا لگا رہنا، ہماری کشتیوں کا وہاں کھڑا ہونا اور ان کی نیم سوختہ جانے لاشیں اٹھا کر کے گنگا میں پھینکنا، یا ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط اور خلط ملط رکھنا، اس پر یہ تینوں بزرگ، تینوں بھائی ہمارے آ کر کے بہت دیر تک یہ سمجھیے کہ ہم کو ظہر کی نماز نے اٹھایا، 1:20 پہ وہاں سے اٹھے، اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ فکر بھی اپنے آپ میں کسی شخص کا اسٹیٹس کلیئر کرتی ہے کہ اسے دین کے امور میں یا بستی کے معاملات میں، جو میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو فکر ہوگی اس چیز کی، بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس فکر پر بات چیت کرنا، اس کو مینشن کرنا اور اس کے لیے آگے بڑھنا، یہ سربراہی کی صفت ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اسی دن صبح کی بات ہے، اسی دن صبح کی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں قرآن کریم کی کوئی آیت، اس لیے کہ تلفظ اتنا اچھا نہیں تھا کہ آیت یاد ہو گئی۔ ہمارا جو چھوٹا والا بچہ ہے اس کا حفظ میں نے گھر میں شروع کرا دیا ہے، اتفاق سے وہ
سورہ حاقہ سنا رہا تھا، سورہ حاقہ سنا رہا تھا، وہاں پر وہ پڑھتے پڑھتے جب پہنچا ہے کہ ہلک عنی سلطانی، ہلک عنی سلطانیہ، تو یہاں کی 2-3 آیتیں انہوں نے ایسے پڑھ دی اس کے ساتھ میں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت، لیکن یہ جملے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کہیں سنا ہوگا تقریر میں، اصل میں میدان محشر میں جو شخص چلائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، یہاں سے پڑھا تھا انہوں نے مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، کہ میرا مال کسی کام نہیں آیا اور میری بادشاہت نے مجھے ہی تباہ کر دیا۔ یہ باقاعدہ آدمی کہے گا میدان محشر میں، تو یہ آیتیں انہوں نے ایسے ہی دوہرا دی۔ یہ ابھی بالکل مطلب منگل کی بات ہے، منگل کے دن یہ 2 واقعات ہوئے ہمارے ساتھ، تو اس سے فکر کا اندازہ لگتا ہے۔ بہرحال اب ہم معمور ہیں اس بات کے لیے، چونکہ سیاست پہ بھی سرگرم تھے اور سیاست نام ہے، سیاست نام ہے عیب گنوانے کا، لیکن کسی کی وفات کے بعد یہ غلطی اپنے نامہ اعمال کو چھلنی کر دے گی، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اور ہر شخص دعا کرے، جو رہ جاتا ہے، جو رہ جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساحل پہ کھڑا ہے، جو چلا گیا وہ ایسا ہے جیسے ڈوب رہا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ چلا جانے والا زندوں کی طرف کیسے دیکھتا ہے، کس حسرت سے دیکھتا ہے، کالغریق المتغوث، ڈوبتا ہوا سہارے کے لیے ہاتھ جس طرح سے مارتا ہے پانی پہ، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس منظر کو۔ اور کہیں اگر یہ روایت سمجھائی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ سے بہتر اس روایت کو کوئی سمجھنے والا نہیں، ان الفاظ کو، اس لیے کہ ڈوبنے والا جو پانی پہ ہاتھ مارتا ہے یہ کیا ہے، یہ بلانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلیغ اور اتنی سٹیک تشبیہات استعمال کرتے ہیں، فرمایا کالغریق المتغوث، مدد مانگنے والا، ڈوبنے والا جس طرح ہوتا ہے اس طرح وفات والا جو زندہ ہے وہ ساحل پہ کھڑے لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے جو کچھ آپ بھیج سکتے ہو، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے، اتنا بڑا فارمولہ ہے، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں گے تو صرف 37 سے 40 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن کریم کا ثواب ہے، سبحان اللہ پڑھیں گے آسمان و زمین کے بیچ کا خلا بھر جائے گا، الحمدللہ پڑھیں گے آسمان و زمین کے بیچ کا خلا بھر جائے گا۔ تو اتنا ثواب آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس چابی ہے، اس وقت آپ زندہ ہیں، آپ موجود ہیں یہاں، آپ کسی کو بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چلے جانے والے کی مغفرت فرمائے اور خطایا اور معاصی سے درگزر فرمائے اور کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اس کی علامت پہلے دے دی ہے کہ جمعہ کا دن عنایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ڈھارس اور اپنی جانب سے علاج اور دلاسا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ کم از کم ابھی 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیجیے۔